الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ ایمان آخرت کے لیے روح ہے، روح غذا ہے۔ جیسے ایک بندہ کہیں سفر پر جاتا ہے تو اپنا پورا ذہن بناتا ہے کہ میں نے کہاں پر سٹے کرنا ہے، کہاں رکنا ہے اور کہاں پر میں کیا استعمال کروں گا، آگے کی وہ سوچ رکھتا ہے۔ تو یہی سوچ اللہ رب العالمین نے انسان کو بھی عطا کی ہے کہ انسان آخرت کے بارے میں، آخرت کے لیے کیا لایا ہے، کیا آخرت کے دن کے لیے اس نے کوئی توشہ جمع کیا کہ نہیں کیا؟ تو جیسے میرے عزیزوں ایک سفر کے لیے انسان اپنے ساتھ بہت سارا ذخیرہ جمع کرتا ہے کہ آئندہ جو دن آئیں گے مجھ پر، جہاں میں سفر کر رہا ہوں، جس جگہ کی طرف جا رہا، آیا وہاں ہر ایک چیز اویلیبل ہے یا نہیں، ہر ایک چیز ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو یہیں سے اپنے ساتھ سفر کے آغاز سے ہی وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے لے جاتا ہے۔ تو فرمایا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کی اور کہنے لگے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اور یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان موجود ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم پڑے گا کہ میرے اندر ایمان موجود ہے؟ ایسا نہ ہو یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو میں اس سوچ میں رہوں کہ میں مومن ہوں، ایمان موجود ہے، لیکن میں ایمان سے کہیں دور نکل چکا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں
اذا سرأتك حسنتك وساءتك سیئتك فأنت مؤمن. جب تو کوئی نیک اعمال کرے، اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، خیرات دے، نوافل ادا کرے، سنن زوائد ادا کرے اور حج ادا کرے، عمرے ادا کرے، اللہ کی راہ میں تن من دن فدا کر دے، اور اس فدا کرنے کے بعد اگر تیرے وجود میں، تیرے جسم میں، تیرے دل میں حلاوت آ گئی، خوشی آ گئی، فأنت مؤمن، تو پاک مومن ہے. وساءتک سیئتک، دوسری نشانی بتلائی، اگر تجھ سے کہیں خطا ہو جائے، گناہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے اور فوراً تجھے شکوہ پڑ جائے، شکایت تو اپنے آپ سے کرنے لگے اور تو فوراً ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور تو فوراً رجوع الی اللہ کرے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، فأنت مؤمن، تو مومن ہے. ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی گہری باتیں کی ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی طاقت، ایمان کی چاشنی ہمیں کیسے ملے گی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک شخص جا رہا ہے اور راستے پر اسے ایک چیز دکھائی دیتی ہے دور سے. جب وہ قریب آیا اور قریب آ کر اس نے دیکھا تو ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا ہے. اسے اس کی شاخیں اور اس کی جڑیں مضبوط نظر آتی ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ اس پر تنے بھی موجود ہیں، پھر پتے بھی موجود ہیں، پتوں کے اوپر پھول بھی نمودار. تو اسے معلوم پڑ گیا کہ یہ درخت جو ہے یہ موسمبی کا ہے، کینو کا ہے، یہ امرود کا ہے یا اخروٹ کا ہے. معلوم پڑ گیا، سمجھ آ گیا. لیکن ایک شخص ہے وہ آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے، نہ اس پر شاخ ہے، نہ اس پر پتے ہیں، نہ اس پر پھول ہیں، نہ کوئی ایسے اثرات ہیں جس سے معلوم پڑ جائے کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، اس پر کون سا پھل اگتا ہے. تو میرے عزیزو، جب دور سے ایک انسان اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، تو میرے عزیزو اس کی مثال ایک پاک، صاف، شفاف مومن کی ہے. کیونکہ جب یہ پیدا ہوتا ہے اس کی کانوں میں صدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک اللہ ہے، ایک اللہ جس کی پوری کائنات عبادت کرے. اور یہی ایک جملہ جب یہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کی کانوں میں اللہ کا نام پڑ جائے تو میرے عزیزو اس وقت اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہو جاتی ہیں، مر بھی جاتا ہے، ایمان سے نہیں جاتا. شرط ہے نا، راستہ دکھلا دیا. مل ایمان، ایمان اسی کا نام ہے کہ آپ کا دل، آپ کا وجود سارا کا سارا ایمان پر ڈٹا رہے، ثابت قدم رہے. اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ عطا فرما. اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، اے اللہ
اس راستے پر چلا جس پر تو نے اپنے لوگوں پر انعامات کیے ہیں۔ اے اللہ کون سا راستہ؟ اللہ بتلاتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی ہے میرے عزیزوں اللہ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی ایمان مضبوط، ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کی لذت اس کے دلوں میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک دن گناہ کرتا ہے، جب اسے لطف ملا، لذت محسوس ہوئی، تو آئندہ وہ اس سے بڑھ کر گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس بار میں اس سے زبردست طریقے سے کچھ گناہ کر۔ جیسے ایک بندہ نیا نیا سود کا کام کرتا ہے، ایک مرتبہ جب اسے پروفٹ ملتا ہے، زبردست قسم کا پروفٹ مل رہا ہے سود میں، تو وہ آئندہ سنگل نہیں، وہ جو ملا ہوتا ہے اس کو بھی ملا کے ڈبل کر دیتا ہے کہ مجھے ڈبل گناہ ملے، یعنی ڈبل پروفٹ ملے۔ پھر جب وہ ڈبل ٹرپل بن کے آتا ہے تو وہ سارا ٹرپل ملا کے اور لگا دیتا ہے۔ تو گویا اس نے اپنی ساری زندگی کس میں گزار دی؟ گناہ میں، کیونکہ سود کا ایک لقمہ، سود کا ایک دانہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سود کا بڑا زبردست مثال دیا کرتے ہیں۔ طالب علم ہے، وہ کہا کرتا ہے میری سوچ اور میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر گندم کا چوتھائی حصہ، گندم کا چوتھائی حصہ کتنا ہوگا؟ گندم کا دانہ 1 انچ کا بھی نہیں، آدھے انچ کا بھی نہیں، وہ کہتے ہیں چوتھائی حصہ بھی اگر سود کا کسی کے جسم میں چلا جائے، اس کے وجود سے ٹچ ہو جائے، اس کے جسم میں جتنے بھی خون کے قطرے چلتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ میں مل جاتے ہیں۔ اور سود تو ہے ویسے بھی لعنت کی چیز۔ تو یہ میرے عزیزو، انسان جب گناہ کرتا ہے فوراً ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہو مجھے ابھی موت آ جائے، اے اللہ میری توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور یہی بندہ جب گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے 2 آنسو کے قطرے بہا دے، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ بدل دیتے ہیں سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ نیکیوں میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ ساری نیکیاں، سارے گناہ نیکیوں میں شامل ہو کے نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی مغفرت کر دی، کیونکہ 2 قطرے لایا ہے۔ ندامت کے آنسو لے کر آئے، اللہ آپ کی بخشش کر دیں گے۔ تو یہی چیز ہے، جب ایمان کی حلاوت دلوں میں پیدا ہو جائے، ایمان کی چاشنی دلوں میں پیدا ہو جائے، ایمان کی لذت دلوں میں آ جائے، سبحان اللہ، انسان پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، زنا کر بیٹھا ہوں۔ یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے۔ صحابی رسول ہیں، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی سے غلطی نہیں ہوتی وہ صرف فرشتے ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ فرشتے۔ آج میں بہت تھکا ہوں، مجھے اس بات پہ مجبور نہ کریں کہ میں اپنے ٹائم سے بھی آگے نکل جاؤں۔ آپ کو تو پتہ ہے میرا، اور جس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا وہ کون ہے؟
فرمایا فرشتہ نہ کہو مجھے میری توہین ہوتی ہے، فرمایا فرشتہ نہ کہو مجھے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کیا کہا؟ فرشتہ نہ کہو مجھے، یہ میری توہین ہے، میں تو خود میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کیونکہ انسان کو سجدہ کرنے والے فرشتے تھے، انسان فرشتوں کو سجدہ نہیں کرا۔ اور یہ صحابی رسول آئے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ موڑ دیا، پھر سامنے سے آئے، یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا، پھر آئے، یا رسول اللہ زنا ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علاقہ والوں کو بلایا، مجھے جانتے ہو کہیں مجنون تو نہیں ہوا، کہیں اس کے دماغ پر کوئی اثرات تو نہیں ہوئے؟ ساروں نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ میں جو شکایت لے کر آیا ہوں، اس شکایت سے مجھے اللہ کے پیارے حبیب بھی نہیں بچا سکتے، تلک حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں۔ اسے معلوم بھی ہے کہ ایک گڑھا کھودا جائے گا، میرا آدھا جسم اس گڑھے میں ہوگا، آدھا باہر ہوگا، اور ہر ایک شخص پتھر اٹھا کے نشانہ میری کھوپڑی پہ لگائیں گے اور مجھے سنسار کریں گے۔ صحابی رسول کو معلوم ہے کہ مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، پتھروں سے مجھے سنسار کر کے میری موت آئے گی۔ کتنی سخت موت ہے، لیکن میرے عزیزو وجہ کیا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے، وساعت کا سیئۃ، اور وہ گناہ تمہیں پریشان کر دے، تو یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے۔ فَأَنْتَ مُؤْمِن، تم مومن ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا گڑھا کھودا جائے۔ ہے اگر آج کا مومن ہوتا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہمارے وجود کے اندر حرام اتنا بس چکا، ایسے راستے بنا چکا ہے کہ ہم پازیٹیو کی طرف جاتے ہی نہیں، ہمیشہ نیگیٹو، سوچ ہماری نیگیٹو، ہر چیز غلط۔ لیکن صحابی رسول ہے، ایمان کی طاقت ہے، اللہ کا خوف دل میں ہے، اللہ کی عظمت دل میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا انہیں سنسار کرو، پتھروں سے مار۔ اب پتھروں سے مارنے لگے، آدھا جسم گڑھے میں ہے، آدھا باہر ہے، اور ہر ایک شخص نشانہ لگاتا ہے اور مارتا ہے۔ تڑپ تڑپ کے موت آتی ہے، انسان تڑپا تڑپا کے انسان کو مارا جاتا ہے۔ تو کہیں ایک خون کا قطرہ ایک شخص کے بدن پر لگا اور انہیں بڑے حقارت کی نظر سے دیکھا اور بڑے سخت بول بولنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، یہ وہ شخص ہے کہ آج اس نے اس زمین پر ایسی توبہ کر لی کہ اللہ رب العالمین کے حضور اگر یہ پوری دنیا کے لیے توبہ کر دیتا، اللہ آنے والے اور موجود تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا۔
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ یہ میرا اللہ ہے کہ جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ ندامت کے آنسو لے کر آئے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت میرے عزیزوں اللہ سے مانگیں۔ اور اتنے میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک خاتون آتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے زنا کی ہے، یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر دیا، پھر آئی، یا رسول اللہ زنا کر بیٹھی ہوں، اور اس وقت وہ پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، بچہ پیٹ میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کسی کو پیچھے نہیں لگایا، کسی کو اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ بھئی تم اپنی نگاہ اسی پر ٹکائے رکھنا، یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، نہ کچھ بھی نہیں۔ بس حضور علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی تھی، وہ ایمان ان کے دل میں بس چکا تھا۔ بچہ پیدا ہوا، یہ خاتون پھر آتی، یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر دیا۔ خاتون خود کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا، آج تو بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ قربان جائے آمنہ کے لال پر، حضور علیہ السلام نے فرمایا چلی جاؤ، جب یہ بچہ کھانے پینے کا ہو جائے، خود کھانے لگ جائے، پھر آنا۔ پھر یہ عورت چلی گئی، اور عرصہ گزرنے کے بعد اس خاتون کے ہاتھوں میں بچہ ہے، اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا نوالا ہے۔ آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ زنا ہو چکا ہے، سنسار کر دیجیے۔ کیا جگر ہے، کیا کلیجہ، اور میرے عزیزوں سب سے بڑھ کر ایمانی قوت جب دل میں بس جائے، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، یہاں گناہ پریشان کر دیتے ہیں، یہاں گناہ پریشان کر دیتے ہیں کہ بھئی اب گناہ ہو چکا ہے، اس کا متبادل سوچیں، کچھ بھی ہو جائے متبادل سوچنا ہے۔ یہ خاتون آئی اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بچہ تھما دیا۔ یا رسول اللہ دیکھیں یہ بچہ خود کھانا کھا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سنسار کر دو، سنسار کر دو۔ گڑھا کھودا گیا اور اسے سنسار کر دیا گیا۔ لوگوں نے نفرت کی، یا رسول اللہ یہ تو وہ عورت ہے اس نے زنا کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا میں رہ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد ایک عورت کو سنسار کیا جا رہا، حضور علیہ السلام ان کی زندگی میں انہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ یہ نفرت والے نہیں ہیں، بلکہ ان سے ایسی محبت کرو کیونکہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اللہ نے زمین پر رہ کر، ان کا وجود ابھی زمین پر ہے، اور اللہ ان کے استقبال کے لیے فرشتوں کا اجتماع لگا دیا، کیونکہ اللہ کے بڑے عظیم لوگ اللہ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کو سنسار کرنا تھا، اور اللہ نے ہر ایک پتھر پر اللہ نے ان کی مغفرت اور بخشش کر دی۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
اور پھر وساءت کا سیئتک، اس نافرمانی کے بعد یہ فوراً ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اس کا نوجوان بیٹا یا نوجوان بیٹی ہے اور وہ فوراً زہر کھا جائے، تو بتاؤ پوری کی پوری فیملی ڈپریشن کا شکار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہوگی نا۔ کیا کریں گے؟ فوراً اس کا متبادل سوچیں گے کہ کسی بھی طریقے سے یہ زہر جو انہوں نے کھایا ہے یہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، ان کی زندگیاں بن جائیں۔ یہی ہے میرے عزیزوں، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع الی اللہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ فرمایا 100 بار بدی کر دی سمر شراح، 100 بار بدی کر دی سمر شراح، نیکی چ بدی داش کے اکبار نہ کر دی۔ 100 بار تو نے گناہ کیے، تجھے گناہ نے دیا کیا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 بار بدی کر دی سمر شراح، 100 بار تو نے اللہ کی نافرمانی کی، 100 بار تو گناہ کر بیٹا، 100 بار تو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی عظیم نعمتیں تجھے ملتی رہی، تو اس سے لطف اندوز ہوتا رہا، تو نے اللہ کی نعمتوں کو کھایا، تو نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، تو نے اللہ کی نعمتوں کو پہنا۔ 100 بار بدی کر دی سمر شراح، نیکی چ بدی داش کہ اکبار نہ کر دی۔ آخر نیکی نے گناہ کیا کیا تھا جو تو نے ایک بار بھی نہیں کیا؟ ایک مرتبہ نیکی اپنی زندگی میں کر کے دیکھے، اللہ آپ کے 100 سالہ گناہ معاف کر دے گا۔ وہ تو اتنا غنی ہے، اتنا غنی ہے، اتنا غنی۔ میرے عزیزو، اگر اللہ غنی نہ ہوتے، وہ اللہ اگر رحمان اور رحیم نہ ہوتے تو حجاج جیسے ظالم سے قرآن جیسی عظیم نعمت اور قرآن جیسی عظیم کتاب کی خدمت نہ لیتا۔ صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء آئے، بڑے بڑے بزرگ آئے، لیکن اس کا ایک نام غفار ہے، ستار ہے۔ وہ اللہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں۔ وہ اللہ، ایک بندہ گناہ کر لے، اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے والا کون؟ اللہ ہی ہیں۔ کون؟ اللہ ہی ہیں۔ کتنے صحاباؤں کو شہید کیا، کتنے مسلمانوں کو مارا، لیکن میرے عزیزو وہی حجاج بن یوسف ہیں، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا اور کتنا بڑا کام دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ موجود ہیں، لیکن وقت کا ایک ظالم اٹھتا ہے اور قرآن کے اوپر حروف لگاتا ہے، اعراب لگاتا ہے، زبر زیر پیش لگاتا ہے۔ اور میرے عزیزو ذرا اتنا سوچ لیں، اگر عجمی لوگ، عرب کے علاوہ جتنی بھی لینگویجز ہیں جو بولے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے عجمی کہلاتے ہیں، اور یہ عجم کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اگر قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں تو سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کس کو جاتا ہے؟ حجاج بن یوسف۔ تو اللہ غنی ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ ذرا تنہائی میں اللہ سے مانگے اور اپنے اندر ایمان کے جذبے پیدا کریں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما، جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔